وجہ سے کسی نے کہا تھا کہ 1,00,000 لوگوں کے مرنے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. 1,00,000 لوگوں کے مرنے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. فرمایا جتنا بڑا نقصان ایک کسی نااہل کو ذمہ داری دینے سے ہوتا ہے. ایک نااہل کو ذمہ داری دینے سے جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا 1,00,000 کے مرنے سے بھی نقصان نہیں ہوتا. تو فرمایا اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی علامات میں لکھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملات کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا اور پھر مالدار وہ بخیل ہو جائیں گے اور پھر معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں گے. ایک تو وہ گھر کے اندر کے معاملات جو عورتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، بھائی کچن کا معاملہ کیسا ہو، بیڈ روم کا معاملہ کیسا ہو، پردہ کیسا لگایا جائے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ عورت کو اتنا حق دے دیں کہ وہ شہر جا کر خود اپنے ہاتھوں سے پرچیزنگ کرے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. آج اس شریعت نے، دین نے، اسلام نے باؤنڈریز مقرر کی ہیں کہ عورت 4 دیواری کے اندر قرن فی بیوتکن، اپنے 4 دیواری کے اندر رہے گی، وہ اپنے معاملات کو دیکھے گی اور مرد باہر کے معاملات کو دیکھے گا. اور آج الٹی گنگا بہ چکی ہے کہ اکثر مرد وہ گھر کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں اور عورتوں کو انہوں نے باہر کی ذمہ داری دے دی. اسی وجہ سے نظام خراب ہو چکا ہے. اب ایک عورت وہ خوشبو لگا کر، وہ باحیا ہو کر، وہ بے پردہ ہو کر جب بازار کی زینت بنے گی تو اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا، اسے عریانی کو فروغ ملے گا، اس سے معاشرہ وہ دلدل کی طرف جائے گا اگر وہ اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا. آج کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق کدھر ہیں؟ بھائی جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی اور مذہب نے نہیں دیے. اسلام نے تو کہا بھائی عورت گھر کی ملکہ ہے، صرف گھر نہیں دیا، کہا یہ پورا کا پورا گھر اس کی یہ ملکہ ہے، کہا اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس کے نان نفقے کا خیال رکھا جائے، اس کو شادی کے موقع پر مہر دیا جائے، اگر وہ بہن بیٹی ہے اس کو میراث میں حق دیا جائے. یہ سارے کے سارے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو اپنی 2-3 بہنوں یا بیٹیوں کو پال پوس کر صحیح جگہوں پر ان کی شادی کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اور وہ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. کیا مقام دیا ہے. یہ وہ جو آزادی چاہتے ہیں کہ عورت مرد کی شانہ بشانہ ہو کر چلے، وہ بے پردہ ہو کر نکلے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے. اس وجہ سے کہ جو عورت جس کو نسلوں کی تربیت کرنی تھی، جسے گھر کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اب وہ عورت 1 مہینے تک شادی کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، 1 دن جا کر وہ بیوٹی پارلر میں وقت گزار رہی ہے، وہ جو ہے وہ موبائل کے اوپر پورا دن بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہی ہے. وہ عورت بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ وہ عورت گھر کے نظام کو کیسے سنبھالے گی؟ وہ عورت گھر کے کام کاج کو کیسے کرے گی؟ اس لیے فرمایا کہ جب عورتوں کو معاملات حوالے کر دیے جائیں گے، ایک تو گھر کے اندر کے معاملات ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر کے معاملات، بھائی میں تبلیغ پر جانا چاہتا ہوں، عورت سے آپ پوچھ رہے ہیں، بھائی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، عورت سے آپ پوچھ رہے ہیں، میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، عورت سے آپ پوچھ رہے ہیں. بھئی یہ تو ناقصات العقل. اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین. یہ ناقصات العقل، ان سے آپ پوچھیں گے کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی. معاملات عورت کے سپرد کر دیے جائیں گے. فرمایا اس کے بعد تمہیں زمین کے اوپر چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، زمین کے نیچے چلے جاؤ. اس لیے کہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے. تو اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملات کو سپرد کر دیا جائے گا نااہل لوگوں کے. اب یہ تو اوپر کے معاملات ہیں. ایک نچلی سطح کے اوپر آ جائیں. ایک شخص کاروبار کرتا ہے، اب کاروبار کے اسے اصول و ضوابط نہیں آتے، اسے رولز اور ریگولیشنز نہیں آتے، اسے جائز ناجائز کا نہیں پتا، اسے حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں. ایک شخص سبزی کا کام کرتا ہے، ایک پیٹرول کا کام کرتا ہے، ایک کریانے کا کام کرتا ہے، لیکن اسے اس کے ضوابط اصول نہیں آتے، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرے گا؟ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرے گا؟ اسے حلال حرام کی تمیز کیسے ہوگی؟ کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ہم یہ مسئلہ سیکھ لیں؟ ایک تو یہ کہ جاتے جاتے عالم کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ
جی آپ یہ مسئلہ بتلائیں، یہ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. باقاعدہ مفتی سے عالم سے وقت لے کر اس کے پاس جا کر بیٹھ کر یہ پوچھنا بھائی میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں، میں وہاں پر گز کی صورت میں لاتا ہوں، آگے میٹر کی صورت میں دیتا ہوں، کیا میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ میں پیٹرول کا کام کرتا ہوں، پاکستانی پیٹرول کے ساتھ ایرانی پیٹرول شامل کر کے دیتا ہوں، کیا مجھے اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بھائی میں ایک چیز کپڑا پاکستان میں بنواتا ہوں، اس کے اوپر ٹیگ میڈ ان چائنا کا لگواتا ہوں، کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ میں کپڑا چائنا میں بنواتا ہوں، اس کے اوپر ٹیگ میڈ ان جاپان لگاتا ہوں، کیا میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ ابھی ہم نے اس کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے. تو انسان کے معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیں گے، روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کر لیں، یہ تو ایک حصہ ہے، یہ تو 25% ہے دین کا، باقی 75% معاملات ہے. اس کی درستگی ہم کتنی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں رسول اللہ کے ہم نام لیوا ہیں. اللہ کے نبی جب شام کے لیے تجارت کرنے گئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال لے کر گئے، اب وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، اس کے آگے گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور سارے کے سارے لوگ آ کر اس سے خریداری کر رہے ہیں، باقی لوگوں سے خرید نہیں رہے. اب دیکھا تو جا کر اس نوجوان کے پاس 2 ڈھیر لگے ہوئے تھے. اب اس نوجوان نے کہا بھائی یہ جو 2 ڈھیر ہیں یہ میں نے اس لیے لگائے کہ بارش ہو گئی تھی اور بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی تھی. یہ جو گندم ہے یہ سوکھی گندم ہے، اس کا ریٹ الگ ہے، اور یہ جو گندم ہے یہ گیلی گندم ہے، اس کا ریٹ الگ ہے. بھائی آپ جو جس ریٹ کے اوپر لینا چاہتے ہو وہ آپ لے سکتے ہو. یہ عیب کو بیان کر کے سودا بیچنا یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے. ہم تو عیب کو چھپاتے ہیں، کہیں اسے پتا نہ چل جائے کہ گاڑی بیچ رہا ہوں، اسے پتا نہ چل جائے کہ اس کا انجن کھلا ہوا یا نہیں، ہم تو چھپاتے ہیں. لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ عیب کو بیان کر کے سودا بیچو، عیب کو بیان کیا جائے. اب پتا چلا کہ وہ جو اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ایک ریڑی والا ہے، اس نے سیب کی پیٹی ڈالی ہے، اوپر 1-2 تہ سیب کی اچھی ہوگی اور نیچے جو سیب سارا کا سارا خراب ہوگا. کیا یہ مسلمان ہے؟ شور ہے دنیا میں ہو گئے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کئی مسلم موجود، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود. یہ ایک مسلمان کا کریکٹر ہے، یہ ایک مسلمان کا کردار ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہے، عاشق رسول میں موت بھی سب دعوے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن عمل کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، اس کے اندر کوئی وہ انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. امام صاحب وہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے. اب آج اگر کوئی مولوی تجارت شروع کر دے، کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ کہاں سے؟ بھائی مولوی انسان نہیں ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہے، اس کا گھر بار نہیں ہے. ہمارے انبیاء نے تجارت کی ہے، انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، صحابہ نے تجارت کی ہے، سلف صالحین نے تجارت کی ہے. اپنی معاش کی فکر کرنا یہ روز ازل سے جاری ہے. تو آج کیوں نہ فکر کرے کہ آج ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. آج منبر و محراب کے وارث کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہوتی ہے. آج قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ جتنی ایک پلمبر آتا ہے وہ کام کر کے چلا جاتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں جی معاش کی فکر کیوں نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں جی تجارت کیوں کرتے ہیں. بھائی اس کا بھی اپنا معاملہ ہے، اس کا بھی اپنا سلسلہ، وہ کیوں نہیں تجارت کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، اب کپڑے کا کام کرتے تھے. ایک بازار کے اندر ان کی دکان تھی. عام حالات میں مثال کے طور پر وہ 6 بجے دکان بند کرتے تھے شام کو. ایک دن انہوں نے 4 بجے دکان بند کر دی. اب ساتھ والا جو ساتھی تھا کہنے لگا بھئی آج کیا معاملہ ہے، کوئی جنازہ ہے، کوئی قریبی کوئی معاملہ، کیوں آپ پہلے دکان بند کر رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں ان لوگوں کا کردار کیسا تھا، ان لوگوں کا شریعت کے اوپر عمل کیسا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کوئی جنازہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج آپ آسمان کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ آج موسم تھوڑا سا خراب ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، السماء متغیمۃ، کلاؤڈی موسم ہے، ابر آلود موسم ہے. اب اگر میں اس حالت میں کپڑے کی دکان کھول کر بیٹھوں گا، اب جب گاہک آئے گا تو اسے کپڑے کی کوالٹی کا نہیں پتا چلے گا،
اسے کپڑے کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آیا کہ یہ کپڑا اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ کوالٹی وائز کیسا، اسے اتنا انداز نہیں ہے، اسے اندازہ نہیں ہوگا۔ تو میں گاہک کو نقصان سے بچانے کے لیے وقت سے پہلے دکان بند کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ لوگ۔ اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم دکان پہ اوپر جائیں گے، وہ جو کام کرنے والے ہوں گے، اے بھائی ٹک 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 ٹک، وہ جی وہ بلب آن ہو جائے، اتنے بلب لگیں گے کہ وہ جو کوالٹی والا جو کپڑا نہیں تھا وہ بھی کوالٹی والا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے، یہ دو رنگی نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسا موم ہو جا یا سنگ بن جا، دو رنگی نہیں چلے گی۔ انسان اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر دو رنگی چھوڑ کر رسول اللہ کی زندگی کو اپنانا، یہ اصل اس کا ماٹو اور اس کا مشن ہونا چاہیے، اور اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ جب